بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ ہماری جو گفتگو حدیث پاک کے جو درس تھا اس میں جو چل رہی تھی وہ نبی علیہ السلام کے مدینہ پاک میں آمد کے حوالے سے تھی، اور مدینہ پاک کی جو فضیلت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ احادیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ مکہ کی بنسبت لوگوں کے دلوں میں مدینہ کی محبت کو زیادہ فرما دے۔ تو اس ضمن میں پھر آپ آگے دیکھیں کہ جو فضائل مدینہ پاک ہیں وہ کیا ہیں کہ 3928 نمبر حدیث مبارکہ امام بخاری لے کے آئے ہیں۔ اس کی میں آپ کو تشریح بتا دیتا ہوں۔ اس کی شرح علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا وصال مبارک 755 ہجری میں ہوا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عمر بن خطاب کی ایام حج میں ایک ملاقات ہوئی، تو حضرت عبد الرحمن کہنے لگے کہ کاش آپ فلاں شخص کی بات سنتے جو یہ کہہ رہا تھا کہ عمر کے فوت ہونے کے بعد میں فلاں شخص کی بیعت کر لوں گا، کیونکہ حضرت ابو بکر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچانک ڈیتھ ہوئی تھی، بیماری میں ہوئی تھی، اچانک فوت ہو گئے تھے، تو غور و فکر کی اتنی لوگوں کو کشمکش کی ضرورت نہیں پڑی، اور پھر ایک ایسا وہ سینیریو کریٹ ہو گیا تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قریب رہنا، نبی علیہ السلام کی حدیث میں ان کا اشارہ، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی۔ مکہ مکرمہ میں ایک شخص یہ کہنے لگا اگر عمر فوت ہو گئے میں فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے یہ سن کر انشاءاللہ میں آج شام کو ایک خطاب کروں گا لوگوں سے، امیر المومنین تھے، میں آج ایک خطاب کروں گا، مسلمانوں سے یہ کہوں گا کہ محتاط رہیں، جو تمہارے حقوق کو غصب کرنا چاہتا ہے اس کی کبھی بیعت نہ کریں۔ عبد الرحمن بن عوف جید صحابہ بھی تھے اور بزرگ صحابی بھی تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اس حج کے موقع پر خطاب نہ فرمائیں، اس لیے کہ آپ یہ جو حج کا موسم یہاں کا جو اس وقت انوائرمنٹ ہے وہ کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اور کچھ کم عقل بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ آپ کی گفتگو کو لوگ سنیں گے، کوئی اس کا نیگیٹو مطلب لے لے گا، منفی مطلب، کوئی اس کو مثبت لے لے گا، اس لیے آپ یہ جو خطاب ہے لوگوں کو محتاط رہنے کا یہاں پر نہ کریں۔ آپ ایسا کریں کہ اپنے خطاب کو ملتوی کر دیں، جب آپ مدینہ طیبہ پہنچ جائیں وہاں پر جا کر خطاب کریں، کیونکہ مدینہ منورہ میں دانش مند لوگ رہتے ہیں اور اصحاب رائے لوگ رہتے ہیں، احکام فقہ رکھتے ہیں، اور حج کے اجتماع میں تو ہر قسم کا بندہ آیا ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگ کم عقل ہیں، مدینہ پاک کے لوگ عقل مند ہیں، لہذا خطاب وہاں جا کر کریں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ ٹھیک کہتے ہو عبد الرحمن بن عوف، میں مدینہ پاک جا کر خطاب کروں گا، اور پھر حدیث میں آتا ہے محدثین نے لکھا ہے کہ آپ مدینہ طیبہ جا کر آپ نے یہ خطاب کیا تھا۔ تو یہاں سے ایک مدینہ طیبہ کے فضائل جو صحابہ کرام کے حوالے سے تھے امام بخاری اس حدیث پاک کو بھی لے کے آئے۔ اب مدینہ پاک میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ کچھ صحابہ کرام بیمار ہو گئے تھے، انہیں بخار آ گیا تھا، یہ میں نے پہلے عرض کی تھی۔ اسی طرح ام العلا ایک یہ انصار کی عورتوں میں سے تھی۔ انصار کہتے ہیں جو مدینہ طیبہ میں پہلے سے موجود تھے، اور مہاجرین جو مکہ مکرمہ سے مائگریٹ ہو کر مدینہ طیبہ گئے تھے، تو انصاری وہ صحابی تھے جنہوں نے اپنے گھر، جائیداد، مکان وہ سب جو ہے مہاجرین کو وقف کر دیے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب گھروں میں ٹھہرنے کا ذکر ہوا کہ فلاں اس کے گھر میں رہے گا، فلاں اس کے گھر میں رہے گا، ہمارے گھر میں رکنے کے لیے جو ایک نمبر ترتیب دیا گیا تھا اس میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ
ہمارے گھر میں ٹھہرے تھے. یہ حضرت ام العلا جو ہیں وہ کہتی ہیں ہمارے گھر میں حضرت عثمان بن مظعون ٹھہرے, ان کا نام قرہ نکلا. کہتی ہیں جب وہ ہمارے گھر میں آئے تو پھر وہ بیمار ہو گئے, جو میں نے پہلے عرض کی تھی. ان کی ہم نے تیمارداری کی, پھر وہ وفات پا گئے. ہم نے انہیں کپڑوں میں لپیٹا, پھر تدفین ہو گئی. نبی علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لے آ گئے. تو میں نے کہا کہ اے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کی آپ پر رحمت ہو, میں آپ کے حق میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ نے آپ کو عزت عطا کی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ اللہ نے مجھے عزت عطا کی ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں, میں نہیں جانتی, لیکن پھر یہ بتائیں عزت والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ عثمان بن مظعون کو تو موت آ چکی ہے اور یہ توقع ہے, یقینی بات ہے کہ یہ خیر پر ہے, لیکن میں از خود نہیں جانتا, حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں, کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. اس لفظ پر غور کیجئے گا, میں اس کی تشریح کرتا ہوں آگے. حضرت عثمان بن مظعون آپ انتقال ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. یار لوگوں نے یہاں سے یہ ترجمہ کیا کہ نبی علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. اگر حضور کو نہیں پتہ تھا, میں یہاں پر اس بخاری شریف کی حدیث کو روک کر بخاری شریف کی دوسری حدیث پڑھ رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے یہاں پر کہا مجھے بھی نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا. محدثین نے لکھا ہے یہ حضور اپنی عاجزی دکھا رہے تھے, یہ عاجزی تھی. حضور نے تو خود بتایا ہے کہ نفسا نفسی کے عالم میں ایک تخت لگایا جائے گا جہاں پر مجھ محمد کو بٹھایا جائے گا. حضور نے یہاں کیا فرمایا؟ مجھے بھی نہیں پتا کیا ہوگا, لیکن حضور بتا رہے ہیں کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا, ہر ایک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا, میں سجدے کی حالت میں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے نبی اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ, اور میں عرض کروں گا بارک سجدے سے سر تب اٹھے گا جب میرا آخری امتی جہنم سے نکال کر جنت میں نہیں پہنچا دیا جاتا. حضور نے جنت میں پھر ذکر کیا کہ میرا مقام کہاں پر ہوگا, ابو بکر پاک کا مقام. حضور نے تو سب بتایا ہوا ہے, اس لیے کوئی بھی اس حدیث پاک کو اس طرف نہ لے کے جائے کہ نبی علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں تھا ہمارے ساتھ کیا ہوگا. محدثین نے یہاں پر علامہ بدر الدین عینی سے لے کر جتنے شارحین حدیث گزرے, انہوں نے لکھا ہے نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا مجھے نہیں پتا, یہ عاجزی اور انکساری کی وجہ سے تھا. یہ عاجزی اور انکساری کی وجہ سے تھا. نبی علیہ السلام مختلف مقامات پر اپنی عاجزی کا اظہار کیا کرتے تھے. دیکھیں بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جیسے سب صحابہ بیٹھے تھے, نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے, کہہ لیں تمہیں پتہ نہیں ہے میرے دادا کا نام عبد المطلب ہے اور میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. تو اگر موجودہ دور کہتے ہیں اپنے خاندان کا ذکر ہو رہا ہے, جہاں پر ضرورت پڑی آپ نے اپنے خاندان کا ذکر کیا, جہاں پر عاجزی کی ضرورت پڑی. اب میں آپ کو ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں. نبی علیہ السلام تشریف لائے, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, سب کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا صحابہ بیٹھ جاؤ, کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ میرے لیے ادب میں کوئی کھڑا ہو جائے تو وہ غلط کر رہا ہے, یہ ناجائز ہے, طریقہ درست نہیں ہے. کوئی چاہے تو وہ شرک کر رہا ہے. لیکن نبی علیہ السلام جو ہی بیٹھے, بیٹھنے کے بعد حضور فرمانے لگے کہ جب کوئی تمہارا بڑا آ جائے تو ادب میں کھڑے ہو جایا کرو. حضور نے عاجزی بھی سکھائی, حضور نے ادب بھی بتایا, یہ دونوں چیزیں. اب کوئی ایک حدیث کا ٹکڑا لے دوسرے کو چھوڑ دے. تو میں اس دن بھی یہ شعر بھول گیا تھا کہ بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری, بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری, آ جاتا ہے ان کو بخار پر آتی نہیں بخاری. اس لیے ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے کہ امام بخاری کسی کو سمجھ آ جائیں. پھر اس کے بعد میں آخری حدیث مبارکہ, نبی علیہ السلام کی یہ شان مبارکہ ہے کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لا رہے تھے, یوم بعاث اوس اور خزرج کی بڑی جنگ ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضور کے حدیث مبارکہ ہے نبی علیہ السلام کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور کی تشریف آوری سے پہلے ہی یوم بعاث کا دن اس میں جنگ چھڑوا دی تھی. حضور نے کیوں؟ اوس کے بڑے بڑے سردار تھے, خزرج کے بڑے بڑے سردار تھے, اگر وہ موجود ہوتے تو مدینہ طیبہ میں اسلام کا پھیلنا مشکل ہو جاتا.
مشکل ہوتا، جیسے تکلیفیں پہلے تھی اس طرح ہوتی، پھیل تو جاتا لیکن مشکل ہوتا۔ اللہ نے حضور کی تشریف آوری سے پہلے ان کے درمیان جنگ چھیڑی، بڑے بڑے سارے سردار مارے گئے، وہ جو چھوٹے بچے ان میں ایک عبداللہ بن ابی بچ گیا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ رئیس المنافقین تھا، محدثین نے لکھا ہے عبداللہ بن ابی کے حوالے سے، یار اس کی ریزن کیا تھی، یہ نبی علیہ السلام سے یہ بغض کیوں رکھتا تھا؟ مطلب ہوتی ہے نا کوئی چیز تو ہوگی عبداللہ بن ابی کی بغض کی کہ یہ کیوں بغض رکھتا تھا؟ تو محدثین نے لکھا ہے اصل میں یہ وہاں پر سردار تھا، یہ کہتا تھا کہ میرے پاس علم ہے، میرے پاس پیسہ ہے، تو نبوت مجھے ملنی چاہیے، تو نبوت نبی علیہ السلام کو مل گئی تھی۔ یہ سردار بننا چاہتا تھا، اس کی یہ مرضی یہ چاہت پوری نہ ہو سکی، یہ ساری زندگی اس نے نبی علیہ السلام کے خلاف گزار دی۔ اللہ تعالیٰ جسے منصب عطا کرتا ہے، یاد رکھیں نبوت کا منصب ہو، ولایت کا منصب ہو، یا اللہ تعالیٰ کسی کو عہدہ عطا کرتا ہے تو اللہ کی تقسیم پر ہم سب کو راضی رہنا چاہیے، یہ اللہ دیتا ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔ اللہم